وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی تمام امور سر انجام دینے والا ہے۔ یہ بعض لوگوں تھوڑی غلط فہمی ہوئی جنہاں رب ذوالجلال دی جڑیاں ذاتی اور عطائی صفات نے انہاں وچ فرق نہ کیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے کلمہ توحید جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اگے پھر جڑے بھی نبی سن انہاں دا اپنا اگے نام آ جاندا سی، جناب اگے رب ذوالجلال دا نام آ جاندا سی، ٹھیک ہے۔ کلمہ توحید حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے۔ اور سب تو جڑی اہم گل ہے کہ کلمہ توحید وچ صرف اللہ ہی جڑا او رب ذوالجلال دا نام ہے۔ لا الہ الا الرحمن، رحمان رب دا نام ہے وے، رحیم رب دا نام ہے وے، مالک کریم ستار جبار غفار سارے رب ذوالجلال دے نام ہیں، لیکن کلمہ توحید وچ صرف اللہ ہی کیوں آیا؟ ایتھے رحمان نہیں سی آ سکتا، ایتھے لا الہ الا الرحیم نہیں سی آ سکتا، آ سکتا سی، لیکن وجہ کی وہ نام لینے دی؟ وہ دی وجہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال دیاں صفات نے۔ اللہ جڑا اس میں اللہ ہے، یہ رب ذوالجلال دا حقیقی نام ہے اور یہ دے وچ ساری توحید چھپی ہے۔ اگر ان کسی دی سمجھ آ گئی تو امید ہے کہ انشاءاللہ جڑا نہیں ہو شرک دا جڑا دروازہ ہر طرح کھلے ہونا بند ہو جائے گا۔ ایتھے لفظ رب ذوالجلال دی ذات اللہ ہی کیوں استعمال کیتا ہے؟ کیونکہ اللہ جڑا لفظ اسم ہے اور رب ذوالجلال دا ذاتی نام ہے، اور باقی نام جڑے نے وہ صفاتی نے، اور وہ صفاتی نام رب ذوالجلال اپنے نبیوں نے عطا کیتے نے، اپنے بندیاں نے عطا کیتے نے۔ اس واسطے کلمہ توحید وچ صفاتی نام نہیں استعمال کیتا، کیونکہ صفاتی نام نہ توحید نہیں بیان ہوندی۔ توحید بیان ہوندی ہے جڑی کسے وچ بھی نہ ہوئے، توحید وہ ہوندی ہے جڑی رب ذوالجلال دی ذات نہ خاص ہوئے۔ ایتھے اینا جگہ ہوتے رحمان رحیم ستار غفار جبار کریم، اس وجہ تو رب ذوالجلال نام اپنا استعمال نہیں کیتا، کیونکہ یہ خالص توحید ہے۔ یہ توحید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ تو سوا۔ اچھا اس نام دی استعمال کرنے دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ اس نام وچ رب ذوالجلال دی ساری جڑی وحدانیت ہے اور توحید ساری اس کلمہ اللہ کے اندر چھپی ہے۔ اور یہ ترجمہ علماء محدثین جڑا بیان کیتا ہے وہ دو چیزاں شامل ہے۔ اللہ دا معنی پہلا جڑا معنی ہے وہ واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود وہ نام نے جڑا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہنا ہے، جڑا ازلی ہے ابدی ہے، جڑا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہنا ہے، جدی بادشاہی ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہن گے۔ انبیاء کچھ وقت واسطے آئے، اس تو بعد دوسرے نبی آ گئے، پچھلے انبیاء دا وقت ختم ہو گیا، اس تو بعد اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ وہ نام نے جڑا واجب الوجود ہوئے، جڑا ہمیشہ ہے تے ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی مستحق عبادت ہونا، وہ ذات جدی عبادت کیتی جائے، وہ ذات جدی عبادت کیتی جائے۔ یہ دو معنی کا مجموعہ ہے لفظ اللہ، اور یہ وچ ساری توحید چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وچ سارا جڑا نہیں رب دی اپنی ساری توحید وحدانیت اس لفظ وچ چھپی ہے، کیونکہ یہ رب ذوالجلال دا اپنا ذاتی نام ہے۔ اور جدوں بھی توحید بیان ہوئے دی، خالص توحید دی گل ہوئے دی، تو لفظ اللہ تو ہو سکتی ہے، لفظ رحمان رحیم کریم ستار جبار غفار تو نہیں ہو سکتی۔ وہ دی وجہ ہے کہ اے نا رب ذوالجلال اپنے نبیوں نے عطا کیتے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اے نبی تسی انہاں تے رؤوف بھی ہو تے رحیم بھی ہو۔ ان رؤوف تے رحیم کیا دا نام ہے؟ رب ذوالجلال دا نام ہے، صفاتی نام ہے، لیکن وہ صفاتی نام رب ذوالجلال اپنے نبیوں نے عطا کیتے نے۔ فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اے نبی تسی انہاں تے رؤوف بھی ہو تے رحیم بھی ہو۔ اسی طرح لفظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، رب فرماندا ہے کہ اساں اس ذکر نے نازل کیتا، رب فرماندا ہے اساں اس ذکر نے نازل کیتا، وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی یہ حفاظت کرنے آیا۔ ہن لفظ حافظون، رب آندا میں بھی حافظ ہاں، لیکن ساڈے تے مسجد بچے حافظ نے۔ علماء جس طرح دا مانے مولانا، مولا رب دی ذات ہے، یہ تے اگے نا جڑی نا وہ جمع متکلم دی ہے اپنا ضمیر ہے،
مولا نہ ہمارے مولا، اسی حضرت علامہ مولانا اپنے علماء مولا نہیں آندے، لہذا توحید جڑی خالص ہے وہ لفظ اللہ چھپی ہے. یہ تو علاوہ اگر کوئی ہٹ کے توحید بیان کرے دا تو دی توحید قابل قبول نہیں ہون لگی. یہی وجہ بنی ہے کہ کچھ لوکاں جڑا نہیں ہو اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام اولیاء اکرام نہ ملا کے تیا کہ شرک ہو رہا ہے. مطلب چاہے اگر وہ نہیں کوئی مسئلہ اچھا جی اچھا یہ واسطے ہون جڑی قابل غور گل ہے کچھ لوکاں توحید نے نہیں سمجھا، اونا اولیاء کرام دے نام دے لحاظ نال اونا دی تعلیمات دے لحاظ نال آکھیا کہ شرک ہو گیا. ہن کوئی آندے کہ کوئی داتا نہیں صرف اللہ، حالانکہ داتا لفظ جڑا ہے وہ قرآن پاک چ استعمال ہی کو نہیں ہویا، حدیث وچ بھی کو نہیں آیا، یہ لفظ ہی کو نہیں عربی دا داتا. لیکن وہ جانتے ہیں کہ بندے داتا صرف اللہ ہی ہے. وہ آندے ہیں داتا دا میں نے دینے والا، تے دینے والا تے رب دی ذات ہی ہے نا، لہذا وہ آندے ہیں دینے والا جو رب دی ذات ہے تے علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا داتا نہیں ہونا چاہیے. اسی کہنے ہیں کہ جس طرح امام الانبیاء دے بارے رب ذوالجلال فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے نبی رؤوف رحیم میرا نام ہے وے لیکن میں تانوں بھی عطا کیتا ہے. وہ دی وجہ کی ہوندی ہے؟ رب ذوالجلال دیاں نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے. ذات میں اس طرح نہیں شریک ہو سکتا کہ نہ رب تو علاوہ کوئی واجب الوجود ہے جہدی بادشاہی ازلا تو ہے تے ہمیشہ رہنی ہے تے ہمیشہ نہ ختم ہونے والی ہے، تے نہ ہی کوئی مستحق عبادت ہے. رب دا ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ مثال عرض کرنا جڑے معاملات ہوئے ہیں اسی طرح نہ کوئی رب ذوالجلال دا صفات میں کوئی شریک ہے. ہن عقیدہ بندے دا ہونا چاہیے نہ کوئی رب دا ذات وچ کوئی شریک ہے نہ صفات وچ کوئی شریک ہے. تے صفات رب تعالی ارشاد فرماتا ہے پیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے نبی رؤوف تے رحیم میں بھی ہاں لیکن تسی بھی رؤوف رحیم ہو. تے شریک نہیں ہو گیا، شریک نہیں ہوئے. وہ دی وجہ کی ہے؟ رب دیاں اپنی صفات نے تے ساڈے نبی نے امام الانبیاء نے رب ذوالجلال عطا کیتیاں نے، رب دیاں اپنیاں نے کسے کو لئیاں نہیں. تے انبیاء دیاں جڑیاں نے اولیاء دیاں جڑیاں نے چاہے وہ غوث اعظم کسے دا نہ ہوئے داتا کسے دا نہ ہوئے، اور رب ذوالجلال دی لحاظ ذات دے لحاظ نے اس واسطے نہیں ٹکراندا کہ رب دیاں ذاتاں اور صفات اپنیاں نے اور جڑیاں انبیاء دیاں نے اور اولیاء دے نام دے لحاظ نال نے وہ رب ذوالجلال انہاں نے عطا کیتا ہے. دوجا رب ذوالجلال دیاں صفات جڑیاں نے وہ حقیقی نے، حقیقی ہے مجازی نہیں. حقیقی ہوتا ہے کہ جیسا کسی دا تابع نہ ہوئے حقیقت ہوئے. مجازن جڑا ہے وہ رب ذوالجلال اپنے انبیاء اپنی صفات عطا کیتیاں ہیں. لہذا رب ذوالجلال دی ذات دے بارے یہ ہر مومن دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب دی ذات وچ نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے. ذات واسطے اس وجہ تو نہیں شریک ہو سکتا کہ رب تو علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، کسی دی بادشاہی نہیں، ہمیشہ تو ہے تو ہمیشہ رہنی ہے، ان کوئی ذات نہیں ہے. دوسری مستحق عبادت، عبادت دلائق ہے. ہن تے سوال یہ ہوتا ہے کہ جڑے مکے دے کافر سن وہ کیویں مشرک ہوئے؟ مکے دے جڑے کافر سن وہ مشرک کس طرح قرار پائے سن؟ وہ مثال ہے انہاں اپنے بتاں واجب الوجود تے نہیں سی منیا. کعبے دے اندر انہاں بت رکھے سن، وہ انہاں یہ نہیں سن منتے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ نہیں، وہ بندے سن اپنے ہتھاں نال بنائے نے. مشرک کتھوں ہے؟ مشرک کتھوں ہے؟ مستحق عبادت تو آ کے انہاں نا بتاں مستحق عبادت مان لیا، انہاں دی عبادت شروع کر دیتی. اس طرح مکے دے جڑے نے وہ کافر مشرک قرار پائے سن کہ وہ نا یہ دھیان دے سن رب دی ذات جڑی ہے وہ جڑے ساڈے بت نے واجب الوجود نہیں. واجب الوجود وہ ہوتا ہے جڑا ہمیشہ تو ہوے تے ہمیشہ رہے، دنیا فنا ہو جائے لیکن وہ دی بادشاہی جڑی ہے ہمیشہ قائم رہے. انہاں شرک کیتے کیتا انہاں اتحاد کیتا مستحق عبادت وچ. ٹھیک ہے، مکے آیا دا کافراں دا جڑا شرک سی وہ مستحق عبادت وچ آ کے ہویا سی. اور کچھ لوگ تے گڑی گڑی میں شرک کھول کے بیٹھے نے، ان شرک نہیں ہوتا. اگر اولیاء کرام نے داتا لفظ آخنے نال شرک ہوندا ہویا تو من اللہ اپنے نبی کریم نے رؤوف تے رحیم نہیں سی آخنا، پھر ایک گڑی گڑی میں حافظ نشان ہونے جن شرک ہوندا تے. پھر مولا رب دی ذات ہے تے اساں بھی اپنے مولویاں مولانا نہیں سی آخنا، حضرت علامہ مولانا مختار صاحب یہ جن شرک ہوندا تے من ڈکینا ہی کوئی سی. یہ جان بوجھ کے اس بعد لوکاں اپنا بنا لیا ذہن وچ دی بالکل کوئی گل نہیں ہے.
اگر اہل سنت رب تو علاوہ کسی نے واجب الوجود مندے نے تو مشرک ہون دے. اگر کسی مستحق عبادت ہے کیا اسی اولیاء کرام نے مستحق عبادت سمجھنے ہیں بلکہ اسی تعظیم کرنے ہیں انہاں دی اور او تعظیم کرنے ہیں جیڑی رب ذوالجلال فرشتیاں کو حضرت آدم علیہ السلام کو کروائی. گو کہ جیسے فرشتیاں سجدہ کیتا تے سجدے دی جڑی علامت ہے ایک کفر شرک دی نہیں ہے, ایک کفر شرک دی نہیں علامت سجدے دی, کیونکہ شرک ہمیشہ دور چ شرک رہندا ہے. اے نہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام دے دور چ شرک کو نہیں سی تے کسی ولی دی قبر تے جا کے سجدہ کیتا تے شرک ہو گیا. یہ شرک نہیں ہے, تسی حرام آ سکدے ہو. جڑا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا گیا فرشتیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیتا او سجدہ اسے جائز سی. انہاں نے سجدہ تعظیمی اسے جائز سی اور طواف بھی. لیکن بعد وچ ساڈی شریعت محمدیہ وچ امام الانبیاء فرمایا کہ رب ذوالجلال دی ذات تو علاوہ کسی نے کوئی سجدہ نہیں. ٹھیک ہے, اور سجدے دے نال شرط خاص ہے, یا وہ سجدہ کرنے ہے واجب الوجود مننا ہے یا مستحق عبادت کرنا ہے. اسی جیسے رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ سجدہ کرنے ہیں تو رب نے واجب الوجود مننے ہیں کہ رب دی ذات ہمیشہ تو ہے تو ہمیشہ رہے گی. اسی رب ذوالجلال دی ذات نے مستحق عبادت مننے ہیں کہ یا برا تو ہی سجدے تے لے کے تو ہی عبادت لے کے تے میں تینوں معبود مان کے سجدہ کر رہا. جبکہ اولیاء کرام تے مزارات تے جا کے جڑے چاہے سجدہ کردے نے وہ یہ نہیں آندے کہ تو ساڈا رب ہے, وہ آندے کہ اللہ دا نیک نبی اور حضرت آدم علیہ السلام دی مثال لا کے تو کر لیندے نے. لیکن شریعت تعلیم دی کمی ہے. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ سجدہ بالکل حرام ہو گیا, طواف بالکل حرام ہو گیا. اگر تساں کسی بھی اولیاء صالحین دی قبر تے حاضری دینی ہے تو بالکل اتنے سجدہ طواف کرنے کی اجازت نہیں. تسی اتنے سلام کر سکتے ہو, فاتحہ پڑھ سکتے ہو اور اپنی کوئی جائز مراد ہے تو وہ واسطے دعا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کلمہ توحید کی ہے, توحید ہے نا دو چیزاں دا جڑا مرکب ہے, واجب الوجود ہونا مستحق عبادت ہونا, اور انہاں دوواں چیزاں لے کے ہی اسی کسی بندے تے مشرک دا فتویٰ لا سکنے ہیں. ٹھیک ہے, ان فتویٰ نہیں لگنا ہر ایک بندے تے لا دیتا جائے. اگر داتا دا معنی دینے والا ہے اور یہ اولیاء صالحین دا نام نہیں رکھ سکتے, اگر جڑا ہے وہ غوث اعظم نوازنے والا ہے, ایک مطلب ہے سب سے بڑا رہنما. قائد اعظم کا کی مطلب ہے سب تو بڑا رہنما کون ہے ساڈا رب دی ذات ہی ہے. اے ایسا لقب محمد علی جناح صاحب نے نہیں دیتا تے کی مطلب ہے تے شرک تے توہین ہو گئی ہے. یہ توہین نہیں ہوندی, رب دے جڑے اپنے نام رب دے لے نے انہوں بس جناح دی ذات نہ کوئی شان تے اودے لائق نہیں. اسی کوئی پنجابی تے اردو دے لفظ نال لا کے رب دی شان نہیں بیان کر سکتے. قائد اعظم ہونا کہ بندہ ویدا بہنا ہے سب سے بڑا رہنما, تو سب تو بڑا رہنما تو ساڈا رب ذوالجلال دی ذات ہی ہے. لیکن اسی آنے ہیں کہ یہ بندیاں دے اعتبار نال ہے اور اس زمانے دے لیڈراں دے اعتبار نال ہے. پر اللہ تعالی اجازت سمجھنے توفیق عطا فرمائے.